انتہائی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی خشوع و خضوع کے ساتھ دل میں آپ کی جو بھی تمنا ہے آرزو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آپ حاضر ہیں اس کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں دے کر اپنی نیک تمنا جو بھی ہے اپنے دل میں اس کو یاد کریں اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ مولا ہم بڑے گناہگار خطا کار ہیں تو معاف کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ وصحبہ وسلم اللہم انکا انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیت وتعظمت وتکرمت یا ذا الجلال والإکرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ليس لنا ملجأ سواك يا الله ليس لنا مأوى سواك يا الله في قضاء جميع حاجات الدنيا والآخرة اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم نور أرواحنا بنور القرآن اللهم نور ظاهرنا وباطننا بنور أعمال الصالح اللهم نور قلوبنا بنور محبتك وبنور محبت حبيبك وبنور محبت أوليائك وصلحائك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا میرے مولا ہم تیرے محبوب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد، ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد، محفل کا رنگ بڑھتا ہے نعت نبی کے بعد، اور اکرام تو بھی وجد میں نعت نبی سنا، نہیں کوئی اچھا نشہ اس نشے کے بعد، ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد۔ اب دیکھیں، ہم کلمہ شریف ہمارا پہلا رکن ہے دین کا، اسلام کا۔ اگر آپ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، اس میں اللہ کی توحید ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سوائے کوئی معبود نہیں ہے، ہر باطل معبود کی نفی ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا، اس کی عبودیت کا اقرار ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو یہ پتا ہے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے، سمجھتا ہے، مگر اگر کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہے اور محمد الرسول اللہ نہ کہے، کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ ایک کافر ہے جس کے اندر کفر کی نجاست ہے، کفر کی پلیدی ہے، ناپاکی ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اور محمد الرسول اللہ نہیں کہتا، تو دوستو مجھے ساری زندگی اگر وہ یہ کہتا رہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیا اس کے کفر کی پلیدی دور ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی، وہ کافر رہے گا، نجس رہے گا۔ جب اس نے محمد الرسول اللہ ساتھ ملایا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور حضور کے واسطے سے اللہ کو مانا، حضور کے واسطے سے اور حضور کے کہنے پر اللہ کو مانا، تو اس کی ساری پلیدیاں، نجاستیں دور ہو گئیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے کفر کی نجاست کو کس نے دور کیا؟ لا الہ الا اللہ نے یا محمد الرسول اللہ نے؟ محمد الرسول اللہ نے۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی میں نے یہ اپنی طرف سے تشریح کر دی، اس پر قرآن پاک بھی شاہد ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو بھیجا ہی اس لیے ہے، حضور کے فرائض نبوت میں سے ایک یہ بھی فریضہ نبوت ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر اپنا پیارا رسول بھیجا ہے۔ اس کی ذمہ داری میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہماری آیتیں پڑھ کر تمہیں سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں کفر کی نجاستوں سے پاک کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں تزکیہ دیتا ہے، تصفیہ دیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا ذکر رسول شرط ہے ذکر خدا کے بعد۔ اگر ان دونوں ذکر کو، جو ذکر الہی ہے اور ذکر خدا کو، ہم جدا جدا سمجھیں تو یہ ہماری ناسمجھی ہے، نادانی ہے۔ اللہ اور اس کے ذکر، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں کوئی جدائی نہیں، ایک ہی ذکر کے دو نام ہیں، ایک ہی ذکر کے دو نام ہیں۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر کیا آپ کے سامنے گنبد خضرا کے اوپر لکھا ہوا ہے نا، یہ آیت کریمہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اب حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی مشہور تفسیر ابن عباس کے نام سے آپ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے مراد کیا ہے؟ حضور سے سوال کیا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جعلتو ذکر کا ذکری، اے پیارے حبیب آپ کے رفت ذکر سے مراد یہ ہے کہ میں نے رب کائنات نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ اور ایک اور روایت میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی شفا شریف میں بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعلتو کا ذکری، اے پیارے حبیب میں نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ تو ذکر خدا اور ذکر رسول میں کوئی جدائی نہیں ہے، یہ ایک ہی ذکر کے دو نام ہیں۔ اب اس پر بھی قرآن پاک کی شہادت آپ کو دینی چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنا ممکن نہیں ہے، اللہ کی اتباع کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ اتباع اس کی جاتی ہے جو پیکر محسوس ہو، جس کو دیکھا جا سکے، جس کو سنا جا سکے، جس کو مس کیا جا سکے، جس کو محسوس کیا جا سکے، جس کو سمجھا جا سکے۔ اور اللہ رب العزت کو نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے پیکر محسوس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن پاک میں فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، میری الگ سے کوئی اطاعت نہیں ہے، میری الگ سے کوئی اطاعت نہیں، میری الگ سے کوئی پہچان نہیں ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور پھر قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے پیارے حبیب ان کو یہ بھی بتا دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، اللہ کی محبت آپ کی غلامی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ فَاتَّبِعُونِی، ان کو فرما دیں کہ میری اتباع کرو۔ آپ کی اتباع کے تصدق سے جب یہ آپ کے غلام نہیں بنے تھے، آپ کے در پہ نہیں جھکے تھے، تو میری محبت چاہتے تھے، میرے محب بننا چاہتے تھے۔ جب سے آپ کے غلام بنے، آپ کی غلامی میں آئے اور آپ کی دہلیز پر جھک گئے، اس کے بعد یحببکم اللہ، اللہ نے ان کو محبوب بنا لیا ہے۔ نہ فقط یہ کہ ان کو اپنا محب بنایا بلکہ اللہ نے آپ کے تصدق سے ان سے محبت کرنی شروع کر دی۔ تو اصل نقطہ وہی ہے کہ ذکر رسول اور ذکر خدا میں کوئی دوئی نہیں ہے۔ آپ جگہ جگہ سینکڑوں آیات میں آپ کو پڑھ کے، وقت کی قلت ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملتا رہے گا، آپ سے مخاطب ہوتے رہیں گے، وقت کی قلت ہے، سینکڑوں آیات ایسی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، دے سکتا ہوں کہ جس میں اللہ اور رسول کی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے اور اپنے محبوب کے تعلق کی وحدت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ میری اور میرے محبوب کی محبت ایک ہے، میری اور میرے محبوب کی نافرمانی ایک ہے، میرے محبوب کا بول اور میرا بولنا ایک ہے۔ اس طرح کی میرے محبوب کی اگر تم نے ان کو اذیت پہنچائی تو تم نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ میری اور میرے محبوب کی اطاعت ایک ہے، غلامی ایک ہے۔ یہ سارے اس طرح کے آپ کو 20 آیات قرآن پاک میں مل جائیں گی۔ دیکھیں تو نقطہ ایک ہی ہے کہ ذکر رسول اور ذکر خدا میں کوئی دوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس تصور کو ذہن سے نکالیں کہ ہم ذکر خدا کریں گے یا ذکر مصطفیٰ کریں گے۔ ذکر مصطفیٰ اگر کرتے رہے ساری رات بیٹھ کر، آپ کے نامہ اعمال میں ذکر خدا ہی لکھا جائے گا، اور ذکر خدا کیا اور معرفت مصطفیٰ کے ساتھ کیا، نسبت مصطفیٰ سے کیا، تو دوستو وہ بھی قابل قبول ہوگا۔ اور اگر ذکر خدا کیا نسبت رسول کے بغیر، غلامی رسول کے بغیر اور حضور کی معرفت کے بغیر، تو ذکر خدا کرتے کرتے ساری عمر گزر جائے، ایک مرتبہ کا بھی کہا ہوا لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا، ساری نمازیں عبادتیں رد ہو جائیں گی، کیونکہ قبولیت کی ایک ہی پہچان ہے اور ایک ہی معیار ہے، اور وہ غلامی رسول ہے۔ اب ہم درود و سلام پڑھیں گے، درود پاک جو کہ اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے۔ آپ سب آئے ہیں، سب مل کر درود و
سلام کا نذرانہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے اور کوئی بھی خاموش نہ رہے، کیونکہ یہ درود پاک جو ہے ساری ثناؤں کی سب سے بڑی ثنا ہے، سب سے بڑی نعت ہے، سب سے بڑا استغفار ہے، سب سے بڑی دعا ہے، سب سے بڑی دعا ہے۔ اور کسی نے درود پاک کے متعلق کیا خوب کہا، سنو کہ ساری ثناؤں کا ہے وقار درود، سنو کہ ساری ثناؤں کا ہے وقار درود، پڑھو کہ نعت نبی کا ہے شاہکار درود، صفائے قلب کا ایک دل نشیں وظیفہ ہے، ہمارے جذبوں کو کرتا ہے تابدار درود، کروں میں ان کا تصور تو روشنی دیکھوں، کروں میں آقا کا تصور تو روشنی دیکھوں، سنوں جو اسم محمد پڑھوں ہزار درود، سنوں جو اسم محمد تو پڑھوں ہزار درود۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے سارے فرشتے اپنے مقرب محبوب نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے اہل ایمان تم بھی اس نبی پر درود پڑھو اور اس طرح سلام پڑھو جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ تو یہ آیت سننے کے بعد ہر ایک پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، یہ اس کو آیت درود بھی کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم درود پڑھیں گے، آپ سب مل کر شامل ہوں درود پاک کے اس نظرانہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئی، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئی، دنیا دے دو جہانا دے مختار آ گئی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ خوشیاں دویلا آ گیا، غم دور ہو گئی، خوشیاں دویلا آ گیا، غم دور ہو گئی، ویکھن فرشتے آقا دا میلاد آ گئی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم
صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. آپ کو معلوم ہے کہ یہ محفل پاک ماہ ربیع الاول کے استقبال کے سلسلے میں منعقد ہے. ہم ایک جملہ اپنی روٹین کی زندگی میں ہر بندہ ہر علاقے سے تعلق رکھنے والا، ہر زبان سے تعلق رکھنے والا اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے انداز سے کہتا ہے. جب بھی آپ سے کوئی ملنے آئے تو کسی اہم معاملے میں آپ اس سے مشورہ کریں یا وہ آپ سے مشورہ کرے. تو کوئی پلاننگ کر رہے ہو، بچے کی شادی کی پلاننگ ہو رہی ہو، بچے کی شادی کی پلاننگ ہو رہی ہو، یا کاروبار کے شروع کرنے کا کوئی بھی اہم معاملہ ہو، تو جب ڈسکشن ہوتی ہے تو آپ اس ڈسکشن کے بعد اٹھ کر جانے لگتے ہیں تو ایک جملہ ہمیشہ کامن ہر بندہ کہتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں اللہ خیر کا وقت لائے، اللہ خیر کا وقت لائے، اللہ چنگا وقت لے آئے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ نہیں اپنے روٹین میں. ہر کوئی کسی بھی علاقے سے، ہر ایک علاقے سے تعلق رکھنے والا اللہ خیر کا وقت لائے، اللہ اچھا وقت لائے. دیکھیں گے کیسے اللہ خیر کا وقت لائے. اب آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ اس سے بڑھ کر خیر کا وقت کیا ہو سکتا ہے کہ جس وقت میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہے کوئی مطلب کہ اس سے بہتر وقت؟ آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ اپنے ضمیر سے پوچھیں، اور ضمیر سب سے بڑا مفتی ہے بندے کا، اپنا ضمیر. کسی مسئلے پر آپ کو کنفیوژن ہو اور آپ ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے اپنے من میں ڈوب کر پوچھیں کہ یہ کام میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں، فوراً 2 + 2 = 4 کی طرح آپ کو مسئلے کا جواب مل جائے گا. مولانا صاحب کے پاس، کسی عالم کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں. سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے. تو انسان کا ضمیر سب سے پہلے انسان کو جواب دے دیتا ہے. اب آپ اپنے آپ سے پوچھ کر یہ بتائیں کہ اس وقت سے بڑھ کر کائنات میں جتنے بھی زمانے گزر گئے یا آئیں گے، اس وقت سے بڑھ کر کوئی اچھا وقت آ سکتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک اس دنیا میں ہوئی ہو؟ کوئی وقت آ سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اس سے بہتر کوئی وقت نہیں آ سکتا. ہر مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ سب سے اعلیٰ گھڑی تھی، جس گھڑی میں سب سے اعلیٰ نعمت تھی، کارخانہ قدرت کی اللہ رب العزت نے زمین پر اتاری. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اور یہ کسی شاعر کا شعر کا ہوا نہیں ہے، ویسے یہ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی ان کا کہا ہوا شعر ہے سلام کا. مگر آپ مت یہ سمجھیں کہ کسی ایک عام شاعر نے یہ کہہ دیا، یہ قرآن پاک کا ہی ترجمہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب وہ پیدا، اللہ رب العزت نے ان کے قول کو نقل کیا قرآن پاک میں اور فرمایا سلام علیہ یوم ولدت، اس دن مجھ پر سلام ہو جس دن میری پیدائش ہوئی. قرآن پاک میں سورہ مریم میں کھول کے دیکھیں، سورہ آل عمران میں دیکھیں، جس دن میری پیدائش ہوئی اس دن پر سلام ہو، اس دن مجھ پر سلام ہو.
اب اس سے یہ پتہ چلا کہ سلام اور ولادت کا بڑا خاص تعلق ہے. جب انبیاء کی ولادت کے دن آتے ہیں تو کثرت سے درود و سلام کی محافل ہونی چاہیے، ان کا اہتمام ہونا چاہیے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بھی آپ نے فرمایا جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلام ہو، جس دن اس دنیا سے رخصت ہوا اس دن بھی سلام ہو، اور جس دن قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا حشر کے دن اس دن پر بھی سلام ہو. اس لیے کہ انبیاء آتے بھی عزت کے ساتھ ہیں، ان کا اس دنیا سے رخصت ہونا بھی عزت کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب حشر ہوگا تو وہ بھی عزت کے ساتھ ہوگا. تو سلام بھیجا. تو یہ اس سہانی کس طرح جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. تو بات میں کر رہا تھا کہ وہ خیر کا وقت اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. تو سب سے اعلیٰ بہتر وقت جس کے تصدق سے دوستو ہمیں ایمان کی نعمت ملی ہے، جس کے تصدق سے ہمیں قرآن کی نعمت ملی ہے، جس کے تصدق سے ہمیں دنیا کی نعمتیں ملی ہیں، جن کے تصدق سے ہمیں آخرت کی نعمتیں ملی ہیں، اور جن کے تصدق سے ہمیں خدا کی پہچان ہوئی ہے، اور جن کے تصدق سے 1,24,000 پیغمبر رسولوں کو نبوت اور رسالت ملی ہے. وہ نبی رحمت جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے دوستان مکرم، وہ وقت سب سے اعلیٰ وقت ہے، سب سے افضل وقت ہے. کیسے؟ ہم قرآن پاک پڑھتے نا، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا. رمضان المبارک برکتوں والا کیوں ہے؟ اس میں لیلۃ القدر ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے. اور لیلۃ القدر کی عظمتوں والی ہے کہ اس میں قرآن کو اتارا گیا ہے، اس میں قرآن کو اتارا گیا ہے. اور اس کے سبب سے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تتنزل الملائکۃ والروح، اور اس برکت سے کثرت کے ساتھ آسمانی دنیا سے ملائکہ زمین پر آتے ہیں، اور جبریل امین بھی آتے ہیں. فجر تک ان کا نزول جاری رہتا ہے. تو لیلۃ القدر کو قدر والی کس نے بنا دیا؟ قرآن کے نزول نے، قرآن کے نزول نے. اور وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہو گئی، 83 برس بنتے ہیں. اور دوستو شب قدر آپ کو پتہ ہے ہمیں کیسے ملی ہے؟ تھوڑا سا سوچیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. شب قدر کیسے ملی؟ حضور کی دل جوئی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمائی ہے. وہ کرنا کوئی ہم دوسری قوموں سے کوئی الگ قوم نہیں ہے. ہم اپنے گناہوں پہ، اپنے اعمال پہ غور کریں تو جتنے بنی اسرائیل کے قومیں گزری ان کے اندر جتنی برائیاں بدکاریاں تھیں وہ ساری مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں. اور ہم پر عذاب فقط اس لیے نہیں آتا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اے پیارے حبیب، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ یہ آپ کی امت کو عذاب میں ڈالے، کیونکہ جب آپ بھی ان کے اندر موجود ہوں اور عذاب خدا بھی نازل ہو، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو قدر والی جو رات ہے قرآن، اور ہمیں شب قدر کیسے ملی؟ شب قدر اس طرح ملی کہ صحابہ بیٹھے ایک دفعہ سوچ رہے تھے کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھی، لوگوں کی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، 900 برس عمر ہوتی تھی، 1000 برس عمر ہوتی تھی. تو ہماری تو 60-70 سال 100 سال عمر ہے، ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ مسئلہ درپیش ہوا، حاضر ہوئے یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، ہم ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی بغیر ضائع کیے عبادت کرتے رہے تو ہماری 100 سال کی عبادت ان کی 900 برس کی عبادت کوئی کمپیئر نہیں ہے. اس کو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، کوئی مقابلہ نہیں ہے. کیا کریں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں سوچنے والی بات ہے، چلو سوچو کیا کرنا چاہیے. یہ بھی یہ سوچ رہے تھے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال تھا کہ میرے یہ امتی کہتے تو سچ ہے
اب ان کی یہ کمپنسیشن ان کو کیسے دی جائے، ان کو فضیلت کیسے ملے سابقہ امتوں پہ؟ تو اللہ رب العزت نے اسی وقت جبریل امی کو بھیجا کہ جا کر میرے پیارے حبیب کو خوشخبری سنا دو، کیا کہ ہم آپ کو ایک ایسی رات دیتے ہیں کہ اگر آپ کی امت میں سے کوئی بندہ اس رات کو پا لے اور اس کی عبادت کر لے تو وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے گی۔ اب جس بندے کی 83 برس عمر ہو، 83 برس عمر ہو اور اس کو زندگی میں کئی مرتبہ شب قدر نصیب ہوئی ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے کتنے 1000 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ کس کے تصدق سے یہ نصیب ہوئی؟ ہمیں شب قدر کے اہل کس نے بنایا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کی وجہ سے یہ ہمیں سب کچھ عطا ہوا۔ تو دوستو، شب قدر اگر جس میں قرآن نازل ہو تو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، تو دوستو جن کے تصدق سے ہمیں اللہ نے قرآن دیا ہے، قرآن جیسی نعمت دی ہے، جن کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول ہوتا ہے، اور وہ قرآن جس کو نہ پہاڑ سنبھال سکتے ہیں، نہ زمین نہ آسمان، قلب مصطفیٰ پر وہ اتارا گیا، قلب مصطفیٰ پر وہ قرآن ہوا اور زبان مصطفیٰ سے ہمیں عطا ہوا۔ جن کے تصدق سے ہمیں قرآن ملا، جس رات اس صاحب قرآن کا نزول ہوا ہو، تو مجھے بتائیں کہ وہ رات شب قدر سے افضل ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ کروڑوں شب قدر ہوں تو ایک شب میلاد پہ قربان ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات آپ 1000 کی ہسٹری میں تمام ائمہ حدیث، تمام ائمہ تفسیر، ان کی تفاسیر کی کتب اٹھا کر دیکھ لیں اور پڑھ لیں، ہر ایک نے شب میلاد کو شب قدر پر افضل قرار دیا ہے، فضیلت اس کی بیان فرمائی۔ اور میں آپ کو ایک ہی ریفرنس دینا چاہتا ہوں، ایک ہی ریفرنس۔ علماء دیوبند میں سے بہت بڑے جلیل القدر نام حضرت علامہ مولانا محمد اشرف علی تھانوی، محمد اشرف علی تھانوی بڑے جلیل القدر ائمہ دیوبند میں سے، ان کی کتاب میلاد النبی، انہوں نے خطبات دیے اور ان خطبات کو مرتب کر کے میلاد النبی پر کتاب لکھی ہے۔ اس کی بے شمار صفحات ہیں، میں اب اس تفصیل میں پڑھ کے نہیں سنا سکتا، مگر انہوں نے جا بجا لکھا۔ یہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا، اور قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ سورہ یونس میں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے پیارے حبیب فرما دیں یہ جو اللہ نے فضل کیا ہے ان پر اور رحمت کی ہے، اس فضل اور رحمت کے سبب ان کو چاہیے کہ یہ خوشیاں منایا کریں، جشن منایا کریں اور خرچ کیا کریں۔ جشن پر خرچ کرنا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اس آیت کے تحت علامہ محمد اشرف علی تھانوی وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فضل بھی قرار دیا، رحمت بھی قرار دی، اور اس سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ منبع ہے اور سورس ہے سب سے بڑا دنیا کی اور آخرت کی نعمتوں کا، اور نعمت عظمیٰ ہیں، نعمت عظمیٰ ہیں، اور جس وقت یہ نعمت عظمیٰ عطا ہوئی ہے، اس رات کو، اس شب کو شب میلاد کے طور پہ، جشن کے طور پہ منانا چاہیے، اور یہ اللہ کا شکر ادا ہوگا۔ علامہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی، یہ بات سوچنے کی ہے، ہر ایک نے یہ لکھا، مگر اب ہم چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق دنیا کی وجہ سے کٹ گیا ہے، ہم دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہم ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم قریب ہو کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا، آج ہم مل کے بیٹھے ہیں حضور کے میلاد کے تصدق سے، ہم اپنے بچوں کو اس ذریعے سے تعلیم کا ذریعہ بنا سکتے۔ ابھی یہ درود پاک ہم پڑھ رہے ہیں، آپ یقین جانیے کہ ہم اپنے ادارے میں، کلاس روم میں جتنے میرے پاس بچے اسٹوڈنٹ پڑھنے آتے ہیں، یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ پڑھنے آتے ہیں، ہم آخر میں 5 منٹ جو بھی کلاس ہوتی ہے 5 منٹ ڈیلی بچوں کو کھڑا کر کے یہ درود پڑھتے ہیں انتہائی تعظیم کے ساتھ۔ ہر بچہ جو 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 16 سال کا، ہر بچے کی زبان پہ یہ درود پاک ہر وقت جاری رہتا ہے۔
گھر میں جا کر بھی اپنے گھر میں بھی وہی ورد جاری رکھتے ہیں. اور ان کے پیرنٹس میرے پاس آئے کہ پلیز اس کی کوئی CDs DVDs ہیں تو ہمیں دیں تاکہ ہم مزید اپنے گھر میں اس کو رواج دیں. ہمارے بچے پڑھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں تو ہمیں آگے پوچھتے ہیں کہ آگے کیسے پڑھنا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, تو ہم ان کو بتانے کے قابل ہو سکے. تو یہ لنک ہے مطلب ہے کہ ہم اگر ڈیولپ کر لیں تو ایجوکیشن اس سے ہو سکتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہماری شناسائی تعلق ڈیولپ ہو سکتا ہے. اور میلاد پاک کا مقصد دوستان مکرم محبت رسول پیدا کرنا ہے, محبت رسول پیدا کرنا ہے. اور میلاد آپ کو پتہ کس لیے ہوا؟ حضور میلاد کا مطلب ہے ولادت. حضور کی ولادت ہوئی امت کو اسوہ حسنہ دینے کے لیے, سیرت مصطفیٰ دینے کے لیے. حضور کا خلق سیرت دینے کے لیے میلاد ہوا. ہمیں جتنی بھی دین شریعت مطہرہ اور حضور کی سیرت سب کچھ حضور کی ولادت کے صدقے سے ملا نا. حضور کی ولادت ہی نہ ہوتی تو سیرت نہ ہوتی, حضور کا اسوہ حسنہ نہ ہوتا. اور سیرت میلاد کے تصدق سے ملی ہے. اور میلاد دوستان مکرم سبب بنا ہے سیرت کے عطا ہونے کا. تو لہٰذا یہ دونوں لازم ملزوم ہیں, کسی ایک کو بھی جدا نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارا منہاج القرآن کا پیغام یہ ہے دوستو, جو نئے دوست ہمارے یہاں پر موجود ہیں ان کو, کہ میلاد النبی برائے محبت ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم برائے محبت ہے, اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم برائے عمل ہے. میلاد النبی برائے محبت ہے اور سیرت النبی برائے عمل ہے. ان دونوں کو چھوڑے بغیر گزارا, مطلب ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو چھوڑ دیں اور ایک کو پکڑ لیں تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. کسی ایک کا, اپنے بیٹے کی آپ سالگرہ مناتے کس وجہ سے؟ محبت ہے نا. محبت کی وجہ سے یہ سارے مظاہر, اس کی ڈیٹ آف برتھ بھی یاد رہتی ہے, سارا کچھ یاد رہتا ہے, ہم مناتے بھی ہیں. اور یہ شرعی طور پہ کوئی کبھی عمل نہیں ہے. ہم بس ایسے, ہم نے دین کو بڑی تنگ نظری سے دیکھا ہے. دین خوشیاں بانٹنے کے لیے آیا ہے, خوشیاں دینے کے لیے آیا ہے, لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں دینے کے لیے آیا ہے, تنگیوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ آئے گا, آپ 2-4 دنوں کے بعد شروع ہو رہا ہے. دوستو ہمارے ایمان کھل جانے چاہیے, ہمارے چہروں پہ بہار آنی چاہیے, ہمارے گھروں میں بہار ہونی چاہیے, اور درود و سلام کے گجرے ہونے چاہیے. ہمیں کثرت کے ساتھ خیرات کرنی چاہیے, کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے, درود و سلام کی محافل کا انعقاد کرنا چاہیے. یہ چیزیں میلاد النبی ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں. نہیں ہے تو پتہ یہ ہے کہ ہمارا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پورا مہینہ گزر جائے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری مساجد میں, ہمارے دروس میں, ہمارے سینٹرز میں, ہماری تبلیغ میں, ہمارے دروس قرآن میں, درس حدیث میں, کلاسز میں ایک مرتبہ بھی پورا مہینہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر بھی نہ آئے. اس سے بڑھ کے ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے نبی سے اتنے لابلد ہو گئے, اتنے دور ہو گئے کہ ہمارا نبی کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دوستو اگر ذات کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں تو روحی عبادت کو کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کی عبادت کرنے کے لیے اس کے فرشتے بہت ہیں. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا, کامل ایمان والا, جب تک اپنی ذات سے بڑھ کے, اپنی اولاد سے بڑھ کے, اپنے والدین سے, پوری انسانیت سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرتا. تو میلاد النبی دوستو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس ڈگر پہ چلیں اور حضور کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں اور ان چیزوں کو رواج دیں. اور اس سے کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. شریعت, میں آپ کو یہ کتاب دکھا رہا ہوں, یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. یہ تقریباً 1400 صفحات کی کتاب ہے. یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس میں سینکڑوں قرآنی آیات ہیں, سینکڑوں احادیث ہیں,
असहाबा के अकवाल हैं और पिछली 1200 साल की हिस्ट्री के जितने आइम्मा मुफस्सिरीन, आइम्मा हदीस, बड़े बड़े जलीलुल कद्र जिन जो इस्लाम के रोशन मीनार हैं, उनके सब के अकवाल इसमें दर्ज हैं। और मिलादुन नबी पर तारीख में कभी कोई इख्तलाफ नहीं रहा, तारीख इस्लाम में कभी कोई इख्तलाफ नहीं रहा। ये बस हमारी बदकिस्मती है कि इस सदी में, मौजूदा सदी में मिलादुन नबी को वजह निज़ा बना दिया, हालांकि ये हुजूर से मोहब्बत पैदा करने का एक बहुत बड़ा जरिया था। मक्का मदीना में आज तक अहले मदीना, अहले मक्का, बड़े बड़े जो घराने हैं, वो आज तक मौलूदुन नबी, मिलादुन नबी के नाम से महफिल होती है। एक पिछली सदी में, आज से 70-80 साल पहले, सरकारी सतह पर सऊदी अरब में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जाता था। सारे कबीलों के सरदार, कुरैश, सारे जितने भी होते थे वो खाना काबा में जमा होते। खाना काबा से इकट्ठे होकर वो सूकुल लैल, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, सैयदा आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा का घर था, हजरत अब्दुल्ला का घर था, सूकुल लैल, जहाँ पर आजकल लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ से खाना काबा से जमा होकर वहाँ पर जाते और मिशल बरदार जुलूस निकलता सूकुल लैल में। वो जुलूस के बाद आकर फिर खाना काबा में जमा होते, वहाँ पर ज़ियाफत होती, जलेबियाँ बनाकर बांटी जाती। मदीना पाक में भी ऐसे होता। और तारीख़ इस्लाम में सलाहुद्दीन अय्यूबी के बहनोई सुल्तान सईद अल मुज़फ़्फ़र, वो बड़ी करोड़ रुपए, लाखों दिनार वो अपनी ज़ियाफ़त मिलाद पर खर्च करते, गुरबा में तकसीम करते, महफिल होती, महफिल नात, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व फ़ज़ाइल बयान की। ये आज हमारा ये मसला बन गया कि हमने इसको वजह निज़ा बना दिया। दोस्तों, जब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ कोई रिलेटेड चीज़, उसके अंदर कंट्राडिक्शन पैदा कर दी जाए किसी भी मौजू पर, तो उसके साथ कल्बी ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। किसी को मुतनाज़ा कर दिया जाए ना, उसके साथ कल्बी अटैचमेंट, अदब का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। ये कुफ्र की साजिश है, ये साम्राज्य की साजिश है कि मुसलमानों का कल्बी ताल्लुक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तोड़ने के लिए उसने ये मुसलमानों के अंदर इफ्तिराक पैदा किया और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के जो मौज़ूआत थे उनके अंदर मुसलमानों के अंदर तफरीक कर दी। आज हर मुसलमान, कभी कोई मिलादुन नबी मना रहा है, कोई नहीं मना रहा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कहते हैं बशर है, कोई कहते हैं नूर है। ये सारी हुजूर की शानें हैं, सारी हुजूर की शानें हैं, और इससे ना कोई शिरक होता है, ना कोई बिदत है, ना कोई बिदत है। और ये कहना कि ये बिदत भाई ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं हुई तो बाद में मतलब है कि हमने ये शुरू कर ली, नहीं, ऐसी बात भी नहीं। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट ये बहुत गलत है कि हम ये समझें कि जो काम हुजूर और सहाबा के दौर में नहीं हुआ और आज हर वो काम हम कर ले तो वो सारी बिदत हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ही बुनियादी तौर पर गलत है, ये बिदत की डेफिनेशन ही गलत है। सबसे पहले तो ये कहने वाले हम, मतलब कि हम कहेंगे ये बिदत है, हम भी तो हुजूर के दौर में नहीं थे ना, तो सबसे बड़ी बिदत हम हुए। बेशुमार ये कैमरे, आज आपके ये पक्के घर, पक्की मसाजिद, बड़ी आलिशान मसाजिद, ये हुजूर के दौर में ऐसी थी? ये बिदतें हुई ना। कारों पर सवारी, जहाजों पर सफर, ये सब कुछ क्या है? ये पेंट शर्ट कोट टाई हर चीज क्या है? ये बिदतें माज़अल्लाह। इस तरह का बिदत का तसव्वुर अगर दिया जाए तो हमारी जिंदगी अजीरन हो जाए। कुरान पाक हम पढ़ते हैं, कुरान पाक पर एराब लगे हुए हैं ना। हम पाकिस्तानी अजमी लोग जो हैं गैर अरब, वो एराब के बगैर कुरान पाक नहीं पढ़ सकते। क्या ये हुजूर के दौर में हुआ? सहाबा के दौर में हुआ? नहीं हुआ। ये बाद में हज्जाज बिन यूसुफ ने किया, तो ये बिदत हुई। मगर ये बिदत हसना है, और ये इस तरह की बिदतें नबी हजूर सैयदना उमर फारूक के दौर में होती थी। सहाबी अपने दौर पे कोई काम शुरू करता और वो उससे दूसरों को नफा हो रहा होता तो वो कहते कि नेमल बिदत हाज़िही, नेमतिल बिदत हाज़िही। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने मस्जिद नबी शरीफ में एक चिराग जला दिया। अंधेरा होता था रात को, उन्होंने एक चिराग लिया।